بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ قدر کی روشنی میں ہمیں زمین و زمان، مکین و مکان، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی قدر در کو دریافت کرنی ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں کیا بنانا چاہیے؟ اور فرما رہے ہیں ہمیں کس نے بنایا ہے، اور اس اعتبار سے ہماری عظمت کیا ہے. اور جب ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے گی تو پھر یہ سوچنے کی جا ہے کہ ہمیں کیا بنانا ہے. اس نے ہمیں بنایا، ہمیں بھی تو کچھ ایسا فعل انجام دینا چاہیے، کچھ ایسی ایجاد کرنی چاہیے جو اس کے لائق ہو. توجہ ہے؟ یہ سارے سوالات، ان تمام سوالات کا جواب فلسفہ شب قدر میں پوشیدہ ہے. شب قدر کا مضمون بہت عظیم مضمون ہے، بہت عظیم مضمون ہے، تشریعی اعتبار سے بھی، تکوینی اعتبار سے بھی. آپ اسی مضمون پہ غور فرمائیے. کل کچھ اشارات کی، آج بھی یہ 3-4 دن صرف اشارات میں گزر جائیں گے. کسی ایک اشارے کی تفصیل بھی گزارش کرنے کا موقع نہیں. یہی جملہ جو کل میں نے عرض کیا تھا، تمام فلسفہ تعلیم و تربیت اس میں پوشیدہ ہے کہ ہر حیوان کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کیا بنے گا، الا انسان. غور طلب ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا بنے گا کیا. یہ معمولی سوال ہے. ہر انسان کا بچہ انسان بنتا ہے؟ کہاں بنتا ہے؟ انسان کے بچے حیوان بنتے ہیں، وہ بھی کیسے کیسے حیوان.
کیسے خطرناک حیوان، کوئی سانپ بنتا ہے، کوئی بچھو بنتا ہے، شیر تو بہت کم بنتے ہیں، شیر تو بہت کم بنتے ہیں، سانپ بھی جو بنتے ہیں وہ کیسے کیسے بنتے ہیں، کوئی آستین کا سانپ بنتا ہے، کوئی پانی کا سانپ بنتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں لفاظی کر رہا ہوں؟ آپ جب عرفان کی کتاب میں کھولیں گے، علم عرفان، آج کل ہر شخص دیوانہ ہے کس چیز کا؟ علم عرفان. غریبوں کو معلوم ہی نہیں ہے علم عرفان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے مبادی کیا ہیں، اس کے مبادی تصوریہ کیا ہیں، اس کے مبادی تصدیقیہ کیا ہیں، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، غرض و قائد کیا ہے. خلاصے کے طور پر عرض کروں، علم عرفان میں بنیادی طور پر جو بنیادی محوری دو بحثیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حقیقت توحید کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ موحد حقیقی کون ہے. علم عرفان بس اس دو سوال کے گرد گردش کرتا ہے. توحید حقیقی کیا ہے، موحد حقیقی کون ہے، بس باقی ساری باتیں حاشیے کی ہیں. موحد حقیقی کی جب بحث چلتی ہے تو بحث آتی ہے انسان کامل کی. موحد حقیقی صرف وہ ہے جو انسان کامل ہے. جب بحث انسان کامل کی ہوتی ہے تو انسان کامل تو تب سمجھ میں آئے گا نا جب انسان سمجھ میں آئے. اور ہمارے جب انسان کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ سب بحثیں آتی ہیں کہ انسان کیا ہے. کل میں نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب وہ ایک شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرم، ایک چھوٹا سا جرثومہ، ایک چھوٹا سا جسم سمجھتے ہو مادی؟ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، عالم اکبر. جب امام فرما رہے ہیں تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے اندر جو عالم پوشیدہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا آپ کے باہر جو کاسمولوجی پھیلی ہوئی ہے یہ زیادہ بڑی ہے. توجہ ہے؟ ان مجلسوں میں جب شرکت کریں تو اس نیت سے کریں نا کہ کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے، پھر کچھ ہوم ورک کریں گے، اس پر کچھ تھیوریٹیکل ہوم ورک ہوگا، کچھ پریکٹیکل ہوم ورک ہوگا، ہے نا؟ ورنہ آنے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. ان مجالس کا ثمرہ یہ ہے کہ ہمارا وجود بحیثیت کل کچھ بلند ہوتا رہے. بظاہر ہم قدم زمین پر رکھیں مگر ہمارا سر روزانہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے، آسمان ہم سے نزدیک ہوتا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انفاس ضائع جا رہے ہیں، یہ سانسیں بیکار جا رہی ہیں. یہ عالم اکبر جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے، خدا کی قسم بہت بڑا عالم ہے. یہ خارج میں جو مادی عالم ہے اس کی حد معلوم ہے، باطن میں جو معنوی عالم ہے اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہے. یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، یہ ٹھوس علمی وجودی حقائق ہیں جو گزارش کر رہا ہوں. اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ وجود انسانی کیا ہے.
یہ نعمت کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور ہمارے آغوش میں جو بچے آتے ہیں ماؤں کے سوچنے کے لیے یہ شبیں ہیں، بزرگوں کے سوچنے کے لیے یہ شبیں ہیں کہ ان کے آغوش میں جو بچے آ رہے ہیں انہیں کیا بنانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ایک ہیولہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے آغوش میں ڈال دیا ہے. جیسے موم کا ایک ٹکڑا دے دے کوئی استاد کسی شاگرد کو موم، اور وہ کہے دیکھیں تم اس سے کیا بنا سکتے ہو. اور ہمارے یہاں اس موم کو پگھلا کر، ارے اس دنیا میں تو فولاد پگھلا کے لوگ کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، آپ سے موم پگھلا کے بنایا نہیں جا سکتا. ایسے عاجز ہیں آپ، ایسے عاجز ہیں آپ. یہ دنیا فولاد پگھلا کر کیا سے کیا بنا رہی ہے. ایک جملہ کہوں، جو لوگ عرفان کے قائل نہیں ہیں، معنویت کے قائل نہیں ہیں، روحانیت کے قائل نہیں ہیں، ان سے ایک سوال ہے، اگر آج کا انسان، مادی انسان، خدا سے بے خبر انسان، ملحد انسان فولاد پگھلا کر کچھ چیزیں بنائے، اس میں اتنی پرواز کی طاقت آ سکتی ہے کہ وہ مریخ تک چلا جائے، تو یہ جاندار انسان جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ کتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے. یہ کتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے. بیجا سوال ہے، غور فرما رہے ہیں آپ. آج کا سائنسداں روبوٹ بناتا ہے، سیٹلائٹ بناتا ہے، مصنوعی سیارے بناتا ہے، راکٹ بناتا ہے، کس چیز سے؟ فولاد سے. بے جان چیزوں ہیں. یہ بے جان چیزوں میں وہ اپنی طاقت، تدبیر، حکمت، مصلحت، مشیت، ارادہ بھر دیتا ہے. یہ انسان اپنا تدبر، اپنا شعور، اپنی فکر، اپنا ارادہ یہاں بھر دیتا ہے، اور یہ چلا جاتا ہے کہاں؟ مریخ پر. مریخ پر کامیاب لینڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے تصویریں یہاں بھیجتا ہے، جس میں کوئی جاندار بیٹھا ہوا نہیں ہے. پروگرامنگ یہاں سے ہو رہی ہے، تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں. اگر اس انسان کا بنایا ہوا بے جان اتنی پرواز کر سکتا ہے تو اس کا بنایا ہوا جاندار کتنی پرواز کر سکتا ہے. جس کے لیے اس نے کہا ہو کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس جسد مادی میں اپنی روح پھونکوں، اس کی روح. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ ساری گفتگو یہ انسان کی عظمت کے لیے گزارش کی جا رہی ہے. آپ کتنی پرواز کر سکتے ہیں؟ آپ کتنی پرواز کر سکتے ہیں؟ جب اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا تو شب معراج میں کسی کو شک نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. محمد وآل محمد. شب قدر سمجھ میں آ جائے تو شب معراج سمجھ میں آ جائے. شب معراج سمجھ میں آ جائے تو شب قدر سمجھ میں آ جائے. شب کا مضمون بھی عجب مضمون ہے. شب معراج کیوں؟ روز معراج کیوں نہیں؟ شب قدر کیوں؟ روز قدر کیوں نہیں؟ شب ہجرت کیوں؟ روز ہجرت کیوں نہیں؟
بہت سی شبیں ہیں جہاں شب کو اہمیت دی گئی، بہت سے روز ہیں جہاں روز کو اہمیت دی گئی، روز مبعث، روز انذار، روز غدیر، ہاں ابھی چونکہ ابتدا ہے تقریر کی اس لیے شب عاشوراء اور روز عاشوراء کا ذکر نہیں کیا میں نے، وہاں شب بھی اہم ہے، نظر ہے، خیال ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں اشارات میں ہیں، اسے آپ عالمانہ تعلی نہ سمجھیے گا، یہ طالب علمانہ عاجزی سے عرض کر رہا ہوں۔ ہر جملہ ایک کتاب ہے، ہر جملہ ایک کتاب ہے۔ شب کیوں؟ لیلۃ القدر کیوں؟ اور پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اب سوالات ہی کر رہا ہوں، سوالات ہیں یا اشارات، باقی آپ کی ذہانتیں، دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے۔ اس بات کا تو خیال ہوگا نا آپ کو، دوسرے خطبہ آپ کے جذبات کو ایڈریس کرتے ہیں، میں آپ کی ذہانتوں کو ایڈریس کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ذہانتوں پہ ہے۔ جذبات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جذبات کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ لفظ جذبہ، جیم ذال بے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اسی سے مجذوب۔ دنیا والے خدا معلوم مجذوب کسے کہتے سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ مجذوب سمجھتے ہیں دیوانے کو، ہے نا؟ ہمارے استاد شعر و ادب علامہ جمیل مظہری اپنے ایک اور حریف فکر و فن مرحوم اجتباء حسین رضوی سے، اجتباء صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے اور انتہائی متقی انسان تھے، فلسفی تھے، دربھنگہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کے پروفیسر اور ہیڈ تھے۔ اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر گیا جی کی پہاڑیوں میں جا کر کچھ دنوں تک انہوں نے ریاضت کی۔ لوگ انہیں مجذوب سمجھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے رضوی دانا ہوش میں آ، سن مظہری ناداں کی صدا۔ اے رضوی دانا ہوش میں آ، سن مظہری ناداں کی صدا، تو سالک ہے مجذوب نہ بن مجذوب، بفطرت ہستی ہے۔ یہاں پر یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں اس شعر میں سالک کے معنی جو بھی ہوں، مجذوب کے معنی درست بیان نہیں ہوئے۔ اتنا تو ہے کہ دنیا والے مجذوب پہ ہنستے ہیں مگر فطرت نہیں ہنستی، مجذوب پر فطرت نہیں ہنستی، فطرت ناشناس نادان لوگ ہنستے ہیں، اس لیے کہ مجذوب کوئی اور حقیقت ہے۔ میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں جب بات یہاں تک آ گئی ہے۔ مجذوب اس میں مفعول ہے، مجذوب جسے جذب کر لیا گیا ہو، مجذوب جسے جذب کر لیا گیا ہو۔ بچوں کے اور نوجوانوں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بزرگوں کے لیے وہ معنویتیں روشن ہوں گی انشاءاللہ۔ کوئی چیز یہاں کوئی سیال چیز گر جائے تو آپ کوئی ایسی چیز لائیں گے جس میں وہ جذب ہو جائے، جب جذب ہو جاتی ہے تو وہ شے نظر نہیں آتی، جس چیز میں جذب ہوتی ہے بس وہ نظر آتی ہے۔
توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ پانی ہے، یہاں پانی نہیں، رنگین شربت ہو کچھ ہو، یہ گر جائے، فوراً آپ کوئی چیز لائیں گے جس میں یہ جذب ہو جائے. جب یہ جذب ہو جائے گا تو یہ ہوگا مجذوب، پھر یہ نظر نہیں آئے گا. جس چیز میں جذب ہوگا بس وہ چیز نظر آئے گی. توجہ ہے؟ مجذوب جسے جذب کر لیا گیا ہو، جسے حق جذب کر لے وہ ہے مجذوب. جب کوئی مجذوب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں نظر آتا، حق نظر آتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل مجذوب دیوانے کو نہیں کہتے، مجذوب دیوانے کو نہیں کہتے. ہاں مجذوب کی دو قسمیں ہیں، سن لیجئے اور پھر اپنے سفر کو شروع کیجئے. ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک. ایک سالک مجذوب ہے، ایک مجذوب سالک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ سالک وہ ہے کہ جس نے راستہ طے کرنا شروع کر دیا ہو، مجذوب وہ ہے جسے حق نے جذب کر لیا ہو. توجہ رہے، دو قسم کے عرفا گزرے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ایک وہ جو پہلے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے راستہ طے کرنا شروع کریں، پھر دست حق اسے جذب کر لے، یہ ہے سالک مجذوب. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں پہلے سے حق نے انتخاب کر لیا ہو، وہ ہے مجذوب سالک. پہلے ہی سے انتخاب شدہ ہے، مجذوب ہے وہ، اس کے بعد راہ طے کر رہا ہے. توجہ ہے؟ اس لیے جو سالک مجذوب ہے وہاں تو اس کی راہ و روش و سلسلے میں کہیں لغزش اور خامی کا امکان ہے، مگر جو مجذوب سالک ہے وہ تو قدم ہی اٹھا رہا ہے اس کے اشارے پر. اور جہاں سالک مجذوب اور مجذوب سالک سب کے سلسلے تمام ہوتے ہیں، وہاں وہ شخصیت وجود میں آتی ہے جس کے لیے پیغمبر دعا کرتے ہیں، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. توجہ ہے؟ توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں. واہ واہ سبحان اللہ کا شور یہ بہت پسند نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ آپ حضرات کی واہ واہ کبھی بجا ہوتی ہے، کبھی بیجا ہوتی ہے. کبھی سوچ سمجھ کے واہ واہ کرتے ہیں، اکثر بے سوچے سمجھے واہ واہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو واہ واہ سے آپ نواز دیتے ہیں. جو حق بات پڑھے وہ بھی، جو ناحق پیغام دے جائے وہ بھی، یہ بھی واہ واہ وہ بھی واہ واہ. جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی ہیں اور یوں بھی. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. یہ ذکر و بیان اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی تربیت کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنے نفس کی تربیت، اپنے آغوش میں آنے والے بچوں کی تربیت. ہمیں جواب دینا ہے حضور حق میں، ہمیں جواب دینا ہے حضور حق میں، بارگاہ احدیت میں ہمیں جواب دینا ہے. اور بارگاہ احدیت میں جواب، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ براہ راست سامنے آئے گا نہیں جواب لینے کے لیے. اللہ تو صاحب ذوالفقار کو کھڑا کر دے گا. ہاں یہ یوں ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ قیامت میں اللہ سے سوال و جواب ہوگا. قیامت میں جس سے سوال و جواب ہوگا ایک طرف محمد ہوں گے، ایک طرف علی ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی میں نے یوں ہی پڑھ دیا فضیلت. مجھے احساس ہے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ شب قدر ہے، شبوں کا سلسلہ جاری ہے. میں اس منبر سے اس ذمہ دارانہ وقت میں، اس اہم وقت میں کوئی کمزور بات آپ سے گزارش نہیں کروں گا. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ یہ ٹیلی ویژن والے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہماری آواز پہنچائیں گے. جہاں تک آواز پہنچے جواب کی ذمہ داری میری ہے. جواب اس دنیا میں بھی جواب کی ذمہ داری ہے، اس دنیا میں بھی جواب کی ذمہ داری ہے. سمجھے آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے محمد و علی کو حاکم یوم الدین بنایا. وہ مالک یوم الدین ہے، یہ حاکم یوم الدین. وہ مالک، یہ حاکم. وہ مالک، یہ حاکم. سبق یاد ہو گیا؟ وہ مالک، یہ حاکم. یہی تو سامنے کھڑے ہو کے پوچھیں گے ہم نے تمہیں کیسی نماز پڑھا سکھائی تھی، تم نے کیسی پڑھی؟ ہم نے تمہیں کیسا روزہ سکھایا تھا، تم نے کیسا رکھا؟ ہم نے تمہیں کیسا حج سکھایا تھا، تم نے کیسا کیا؟ ہم نے تمہیں کیسا قرآن پڑھایا تھا، تم نے کیسا پڑھا؟ کون پوچھے گا؟ امتحان کون لیتا ہے؟ جو پڑھاتا ہے وہ امتحان لیتا ہے. جو پڑھاتا ہے وہ امتحان لیتا ہے. یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھوڑی امتحان لیتا ہے، چانسلر تھوڑی امتحان لیتا ہے. کاپی کون جانچتا ہے؟ چانسلر. کسی یونیورسٹی میں سنا ہے آج تک کہ چانسلر صاحب رزلٹ تیار کر رہے ہیں؟ سنا ہے کہیں؟ چانسلر، پرنسپل صاحب، چانسلر صاحب، یہ لوگ ایڈمنسٹریشن میں مشغول رہتے ہیں، ہے نا؟ مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مثال دے رہا ہوں. پروفیسر جس نے پڑھایا ہے وہی. ہاں، بعض پروفیسر وہ ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کی کاپی بھی جانچتے ہیں، دوسروں کی بھی کاپی جانچتے ہیں. محمد اور آل محمد وہ ہیں جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی امتیوں کی کاپیاں یہ جانچیں گے. اور باتیں بہت گہری ہیں، باتیں بہت اہم ہیں. ان باتوں پہ، ان نکات پہ بڑی بحث کی ضرورت ہے، حوالوں کی ضرورت ہے. آیت سے، روایت سے، صحیح روایت سے، منطق سے، فلسفے سے، عرفان سے، دلائل کی ضرورت ہے. اور میں اس لہجے میں گفتگو کرتا رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں. آج ذرا سا یہ باتیں بہت آسان لفظوں میں کہہ دی. اب سوالات، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ سوالات یا اشارات ذہن میں رکھیے گا اور اپنی ذہانتوں کو فعال رکھیے گا. شب قدر، لیلۃ القدر، اور وہ بھی خیر من الف شہر. یہ آپ کے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے. گھڑی میں 12 خانے بنے ہوئے ہیں. کسی خانے کو کسی دوسرے خانے میں فضیلت دی جا سکتی ہے؟ نہیں. کسی ایک ساعت کو کسی دوسری ساعت پر کوئی فضیلت نہیں ہے بحیثیت مجرد ظرف زمان. کوئی دن کسی دوسرے دن پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی رات کسی دوسری رات پہ فضیلت نہیں رکھتی بحیثیت ظرف زمان. کوئی مکان کسی دوسرے مکان پر فضیلت نہیں رکھتا بحیثیت مجرد ظرف مکان. مکان ہمیشہ مکین کی نسبت سے عظمت پاتا ہے. مجرد مکان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ زمین بھی برابر ہے، یہ زمین بھی برابر. زمان، اس ظرف زمان میں جو عمل انجام دیا گیا ہو اس کی نسبت سے اہم ہو جاتا ہے. کوئی رات کسی رات پر افضل نہیں ہے، کوئی دن کسی دن میں افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ جس رات میں کوئی اہم عمل انجام پا جائے، کسی دن میں کوئی اہم کارنامہ انجام پا جائے. توجہ ہے؟ شب قدر اس لیے اہم ہے کہ وہ شب قدر ہے، قدر کی نسبت سے.
اگر ہم نے اقدار الہیہ کو سمجھ لیا اور جذب کر لیا تو شب قدر کا احیاء ہوا. شب قدر کا احیاء یعنی شب زندہ داری، رات کو زندگی بخشنا. سب شب زندہ داری اور اقدار الہیہ کو سمجھنا، جذب کرنا. اگر واقعاً اقدار الہیہ کو کوئی شخص سمجھ لے اور جذب کر لے تو اس کی ایک شب ازل تا ابد پورے سلسلہ زمان پر افضل ہے. کبھی کبھی ایک لمحے میں صدیاں سمٹ آتی ہیں. آپ سمجھیں گے کہ یہ سائنس فکشن بیان کر رہا ہوں، نہیں. ایک مثال دوں جو ہر ایک کی زندگی میں ہے، نیچرل مثال ہے، کوئی فیبریکیشن نہیں. کبھی کبھی آپ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں اس شہر سے اس شہر گئے، اس شہر سے اس شہر گئے، یہ میدان طے کیا، وہ باغ طے کیا، یہ دریا عبور کیا، وہ سمندر عبور کیا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، آسمانوں تک گئے، کس سے ملاقات کی، بہت دیر تک ملاقات کی، بزرگوں سے، مرے ہوئے گزشتہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد واپس آ گئے. آنکھ کھلی تو دیکھا ابھی تو آنکھ لگی تھی. مثال دے رہا ہوں مگر مثال سچی ہے. یعنی ابھی تو آنکھ لگی تھی، ابھی سوئے تھے. یعنی 5-10 منٹ کی آنکھ لگی اور اس میں پتہ نہیں کروٹیں کتنی دیر تک بدلتے رہے، واقعی گہری نیند کتنی دیر سوئے، خواب کتنی دیر دیکھا. یعنی 1 منٹ آدھے منٹ میں خواب دیکھا ہے، مگر عملاً جو دیکھا ہے وہ کتنی طویل زمانے پر محیط ہے. توجہ ہے. جو کچھ دیکھا خواب میں، جو کچھ گزرا، کبھی کبھی رات بھی گزر جاتی ہے، دن بھی گزر جاتا ہے خواب میں. کہ معلوم ہوا کہیں تھے، دن میں گئے، اس کے بعد رات ہو گئی، شام ہو گئی، پھر آنکھ کھل گئی. اتنا وقت خواب میں گزرا کتنا حقیقتاً. اب کل ہی کا جملہ اگر یاد ہو، حقیقتاً اور مجازاً کی بحث تو بعد میں طے ہوگی کہ کہاں کیا حقیقت ہے اور کہاں کیا مجاز. مگر اتنی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے خارج میں وقت کچھ اور ہے، ہمارے داخل میں وقت کچھ اور. خارجی گھڑی نے ہو سکتا ہے 5 منٹ گزارے ہوں، اور داخل میں ذہن نے جو سفر طے کیا، نفس نے جو سفر طے کیا، وہ گھنٹوں پر محیط ہے. اتنے گھنٹے لمحوں میں سما گئے. توجہ ہے. اگر لمحوں میں گھنٹے بلکہ لمحوں میں صدیاں سما سکتی ہیں تو پھر حقیقتاً ایک شب 1000 مہینوں سے افضل کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ یعنی یہ سب شاعرانہ لفاظی تھوڑی ہے کہ قرآن مجید نے مبالغہ کر لیا. قرآن مجید مبالغہ نہیں کرتا. قرآن مجید شاعری نہیں ہے. قرآن مجید حقائق کا دلاویز بیان ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب یہاں ہر جگہ تو بحث ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ کون سے 1000 مہینے ہیں جن پر شب قدر افضل ہے؟ مفسرین نے کہا ایسے 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ آئی ہو، ان پر شب قدر افضل ہے. میں پوچھتا ہوں 1000 مہینوں سے کیا 1000 ہی مراد ہے؟ اور فرمانے آپ بس سوال کر کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں، ابھی آپ کی ذہانتیں درک کر چکی ہوں گی کہ میں نے کیا عرض کیا. ایک شب قدر اگر جذب کر لے انسان، ایک شب قدر اگر روشن کر لے انسان،
اگر شب قدر اپنے اندر کی باطن کی شب قدر روشن کر لے تو یہ ایک شب قدر ازل تا ابد پورے سلسلہ زماں پر بھاری اور افضل ہے. ایک شب قدر. ایک صلوات پڑھیے محمد مگر ہاں یہ لطف الہی ہے. رب ہے نا وہ رب, اسے معلوم ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں, اس لیے وہ ہر سال موقع دیتا ہے. وہ رب ہے, وہ ہر سال موقع دیتا ہے. ہمارے یہاں کے مدرسے, اسکول, یونیورسٹیز 1 سال 2 سال 3 سال بچے فیل ہو جائیں, کہتے ہیں اب انہیں دوبارہ اس امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ کہتا ہے جب تک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے ہر سال موقع دیتے جاؤ. اب بھی امتحان میں بیٹھنے کی گنجائش ہے, اب بھی بیٹھنے کی گنجائش ہے, اب بھی بیٹھنے کی گنجائش. کرم الہی ہے, لطف الہی ہے. یہ جملے میں نے پہلے عرض نہیں کیے تھے, لیکن ایک جملہ جو پہلے عرض کر چکا ہوں وہ بھی دہرا دوں, شب قدر سے متعلق ہے. عام طور پہ تصور یہی ہے نا, اور مکمل طور پہ خام بھی نہیں ہے, کسی حد تک درست بھی ہے, کہ شب قدر میں مقدرات معین ہوتے ہیں, تقدیر بنتی ہے. وہ مالک, وہ آقا, وہ خالق, وہ قہار, وہ قادر, وہ مقتدر, وہ قادر, وہ قدیر, وہ مالک, سب کچھ وہ ہے. وہ جس کی جو قسمت بنانا چاہے بنا دے. کسی کو اختیار ہے کچھ کہنے کا, حق ہے کچھ کہنے کا, کسی بھی اعتبار سے. وہ مالک, وہ قادر, وہ مقتدر, جس کی جو قسمت چاہے بنا دے, مگر اس کے باوجود یہ اس کا لطف, اس کا کرم, وہ اعلان کرتا ہے دیکھو آج میں تمہارے لیے قسمتیں بنا رہا ہوں, تم جاگتے رہنا, سو نہ جانا, اور تم اپنی پسند بھی تو بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. اور یہ بھی زندگی میں ایک بار نہیں, ہر سال موقع دیتا ہے. اچھا اب بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو, اب بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو, اب بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. توجہ ہے, کیا کرم بے قیاس و کرم بے انتہا الہی ہے. اس کے باوجود دنیا میں کوئی جبر کا قائل ہو سکتا ہے؟ کیسی شقاوت ہے, کیسی شقاوت ہے کہ انسان جبر کا قائل ہو جائے اور یہ نظریہ لے کے بیٹھ جائے کہ سب مجبور ہیں, جو چاہے سو آپ کریں ہیں, ہم کو بس بدنام کیا. غلط ہے یہ نظریہ. کوئی مجذوب کہے یہ بات تو بجا ہے, کوئی ملحد کہے یہ بات تو خطا ہے. مجذوب یقیناً جو کچھ کرتا ہے وہ حق کی طرف سے ہوتا ہے, ملحد جو کچھ کرتا ہے وہ حق کی طرف سے نہیں ہوتا, اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. توجہ ہے جو گزارش کر رہا ہوں. جبر کا عقیدہ غلط ہے, باطل ہے, فاسد ہے, جس کی دلیل یہ کہ اس نے ہمیشہ دعا کی اجازت دی اور ہر سال شب قدر کو مخصوص کیا. جب چاہو خدا سے اپنا فیصلہ سناؤ, سعید بننا چاہتے ہو یا شقی بننا چاہتے ہو. اللہ اکبر. ہاں بس سعادت اور کل سعادت یہ ہے کہ اس خاک نائے دہر میں رہتے ہوئے دامن بو تراب نہ چھٹے. علی ولی کا دامن ہاتھ میں رہے. چند جملے عرض کروں گا. ابھی مصائب کی طرف طبیعتوں کو سنبھالیں, چند جملے اور عرض کروں گا. باقی کل. مولا علی کے فضائل پڑھ کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا. مولا علی کے فضائل کوئی نہیں پڑھ سکتا, نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے. اور جو لوگ جا بیجا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, عجب نہیں کہ انہیں جواب دینا پڑے. علی پوچھیں نااہلوں کے سامنے کیوں ہماری باتیں بتا دی. انہوں نے پابند کیا ہے ہمارے راز اہل افراد کو بتاؤ, جن میں تحمل ہو, جن میں ذہانت ہو, جن میں ظرفیت ہو.
لیلۃ القدر وہ حقیقت ہے جس کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اُیِّدْتُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ نَفْلًا. عجیب و غریب حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ عرض کر سکوں گا آج. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اور آپ کے عاشق ہیں، حارث ہمدانی، اور ایک اور صاحب اسرار علویہ ہیں جناب اصبغ ابن نباتہ. اصبغ ابن نباتہ راوی ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے امام کے پاس، اتنے میں حارث ہمدانی آئے جو بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے، اس لیے گویا زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے آئے اور ان کی ردا، ان کی قبا زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی. آئے اور ایک درد کے ساتھ، حسرت کے ساتھ مولا سے مخاطب ہوئے، آقا آپ کے دروازے پہ شور مچانے والے شور مچاتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگ اختلاف کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور سبب آپ کی ذات ہے. عجیب و غریب لہجہ ہے، دوست سے مخاطب. مولا نے مسکرایا، کہا کیا ہوا حارث؟ کہا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی افراد کا شکار ہے، کوئی تفرید کا شکار؟ آپ بتائیں تو صحیح، یہ ہمارے سامنے جو روشن حقیقت ہے کیا؟ علی کس کا نام ہے؟ علی کیا حقیقت ہے؟ عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات، یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کوئی آپ کو حد سے بڑھا رہا ہے، کوئی آپ کو حد سے گرا رہا ہے، کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ہم کیا کریں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی لطف کے ساتھ اٹھ کر ہاتھ پکڑا، حارث بیٹھو بیٹھو بیٹھو. حارث دیکھو، ہماری حقیقت کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. اس کے بعد امام نے اپنے کچھ فضائل بیان کیے جس میں یہ جملہ بھی ہے، حارث اللہ نے لیلۃ القدر کے ذریعے سے ہماری تائید کی ہے. اللہ نے لیلۃ القدر کے ذریعے سے اُیِّدْتُ بِلَيْلَةِ الْقَدْر، اور دوسری عبارت ہے، دوسرے راوی کی زبانی جو یہ روایت آئی، اُمْدِدْتُ بِلَيْلَةِ الْقَدْر، اللہ نے اس لیلۃ القدر کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ لَيَجْرِي لِي وَلِمَنْ اسْتُحْفِظَ مِنْ ذُرِّيَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ جاری رہے گی. یعنی یہ امداد، یہ تائید، یہ لیلۃ القدر جاری رہے گی میرے لیے اور میری ذریت میں ہونے والے اماموں کے لیے قیام قیامت تک. حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اللہ اس زمین کا وارث ہو جائے، یعنی آخرت آ جائے. توجہ ہے، کیا پرشکوہ روایت ہے، لیکن اصل جو توجہ طلب ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر کے ذریعے سے میری تائید کی گئی ہے اور میرے بعد آنے والے اوصیاء پیغمبر کی تائید کی گئی. یعنی یہ لیلۃ القدر ہے وصی پیغمبر کے لیے، جس کا دست کوتاہ دامن وصایت تو ولایت تک نہ پہنچے وہ لیلۃ القدر میں کتنے ہی سجدے کر ڈالے. اس کی زندگی روشن ہونے والی نہیں ہے، اس کی شب شب تار و تاریک رہے گی. اصل احیاء شب قدر یہ ہے کہ نور ولایت سے منور رکھو اپنے آپ کو. نور ولایت، شب قدر روشن ہوتی ہے نور ولایت سے، اور شب قدر باطنی، اندر کی شب قدر نور ولایت سے. ہاں یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ سب ضروری ہے. کیوں؟
یہ سب اس کی پہچان ہے، یہ سب اس کی نشانی ہے، یہ سب اس کے علامات ہیں، یہ سب اس کے آثار ہیں۔ علی سے جسے عشق ہو اس کا دل نہیں چاہتا علی کا قصیدہ پڑھے ہیں؟ آپ لوگ یہاں کئی حضرات ہیں، کچھ شعر خود کہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، ہمارے نقوی صاحب سامنے تشریف فرمائے، زیدی صاحب خود شعر فرماتے ہیں، اجمال صاحب پروردگار انہیں رزق سخن اور ارزانی فرمائے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کا کہا ہوا کلام پڑھتے ہیں نا، کسی کو کوئی شاعر پسند ہے، کسی کو کوئی شاعر پسند ہے، کچھ لوگ شعر اور نثر ملا جلا کے پڑھتے ہیں، ذاکری کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، بڑے مشہور خطیبوں کے جملے انہیں یاد ہوتے ہیں، کسی کا دو چار جملہ پڑھا، پھر کسی کا دو چار شعر پڑھا، مگر مولا کا ذکر تو کیا نا، ٹھیک ہے؟ خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ بس میں ایک بات کہتا ہوں، جس کا انتخاب کرو کلام دیکھ بھال کر، واقعی شاعر ہو، اس نے جو شعر کہا ہو مولا کے شایان شان ہو، جس کے جملے انتخاب کریں آپ مولا کے شایان شان ہوں، زبان ادب نوک پلک سے درست ہو، مضمون صحیح ہو، معنی درست ہو، پیغام صحیح ہو، میسج صحیح ہو، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال شاہد کہاں ہے؟ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کلام پڑھتا ہے وہ کسی شاعر کا کلام لے کر پڑھتا ہے۔ مولا علی کا قصیدہ کہا ہوا کسی شاعر کا مل جائے، پڑھنا اچھا لگتا ہے نا؟ قرآن اللہ کا کہا ہوا قصیدہ ہے۔ قرآن قصیدہ ہے، قصیدہ ہے، قرآن از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے۔ اب بتاؤ قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ قرآن قصیدہ ہے محمد و آل محمد، وہ بھی کس کا کہا ہوا؟ یعنی کوئی محسن نقوی کا کہا ہوا پڑھتا ہے کلام، کوئی کسی کا، کوئی نسیم امروہوی کا، کوئی انیس کا، کوئی دبیر کا، کوئی غالب کا، کوئی میر کا۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوا کہ وہ قصیدہ پڑھو جو اللہ نے کہا ہے ان کی شان میں۔ موقع کی بات ہے، موقع کی بات ہے، جب عام فہم لوگوں سامنے مجمع بیٹھا ہو، خطاب کسی سے کرنا ہو تو اس کو اس کی زبان میں خطاب کرو، اور جب خدا ہی سے خطاب کرنا ہو، جب سبق سنانا ہو، اللہ نے کہا شب قدر میں بیٹھو اور بتاؤ کہ علی کا قصیدہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے؟ رمضان، یہ رمضان بھر ہم سنیں گے تم سے، بتاؤ مصطفیٰ کا قصیدہ یاد ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی نعتیں جو ہم نے نازل کی ہیں وہ تمہیں یاد ہیں ٹھیک سے کہ نہیں؟ پڑھ پاتے ہو کہ نہیں؟ یہ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کہے ہوئے قصیدے، اپنی کہی ہوئی نعتیں ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا ہے، ہر آدمی پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنا عہد ولایت کو پورا کرنا ہے، نماز پڑھنا عہد ولایت کو پورا کرنا ہے، روزہ رکھنا عہد ولایت کو پورا کرنا ہے، حج کرنا عہد ولایت کو پورا کرنا ہے۔ یہ شریعت عہد ولایت کو پورا کرنے کی علامت ہے۔ شریعت کی پابندی ضروری ہے، لیکن روح شریعت عہد ولایت ہے۔ اسی لیے ولایت کے ساتھ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ولایت کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ممکن نہیں ہے کہ ولایت کے بغیر عبادتیں قبول ہوں، چاہے عام دنوں راتوں میں ہوں، چاہے شب قدر ہو، چاہے رمضان کے شب و روز ہو۔ بس گفتگو آج سمیٹ رہا ہوں، باقی کل انشاءاللہ شاید کچھ دیر تک گفتگو کروں، حالانکہ مجھے معلوم ہے اعمال کی رات ہے، مگر علی کے ذکر سے زیادہ بڑا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟
اصل ذاکر خدا تو علی ہے، علی ذاکر حق. علی وہ ذاکر حق ہے جس کے لیے دست مصطفیٰ ممبر بنا تھا. علی وہ ذاکر حق ہے کہ جس کے لیے شان مصطفیٰ ممبر بنا تھا. علی ذاکر حق. بس اب کچھ کہے بغیر میں فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. حق ہے آپ کو گریہ کرنے. یہ معرفت کا گریہ ہے، یہ عشق کا گریہ ہے، یہ مودت کا گریہ ہے. یہ گریہ وہ ہے، کل بھی کہا تھا آج بھی کہا، یہ گریہ وہ ہے جس کا ایک قطرہ اشک جہنم کی آگ کو خاموش کر دینے کے لیے کافی ہے. کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ معرفت شرط ہے، عشق شرط ہے، معرفت شرط ہے. علی آج صبح سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. کوفے میں کوہرام بپا، زمین تا آسمان کوہرام بپا. علی کے فرق مبارک و مقدس سے لہو بہ رہا ہے. آپ کی ریش مبارک لہو سے خضاب ہو چکی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد. کل میں نے تقریر اس جملے پہ ختم کر دی تھی. ہم جب بھی مجلسیں پڑھتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں اور حق پہنچتا ہے. امام حسین سے زیادہ مصیبتیں کسی پہ نہیں پڑی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہنے کی بات تھی جو کہی تھی میں نے، واقعاً ایک غیور انسان کے لیے، ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک باوفا کے لیے یہ آسان ہے کہ اپنا گلا کٹا دے. مگر وہ 2 رکعت نماز جو امام حسن نے 19ویں کی صبح پڑھائی ہے، کیسی قیامت کی نماز تھی، کیسی قیامت کی نماز تھی. باپ، زخمی باپ، علی جیسا بابا شگافتہ پیشانی کے ساتھ تڑپ رہا ہے، حسن نماز پڑھا رہے ہیں. جب امام حسن مسجد میں تشریف لائے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا؟ بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو، پہلے نماز پڑھا دو. اللہ اکبر. حسن نماز پڑھا رہے ہیں. کس کیفیت میں حسن نے کہا ہوگا اللہ اکبر؟ کس کیفیت میں امام حسن نے تلاوت کی ہوگی؟ کیسے امام حسن نے کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. نماز امام حسن تمام ہوئی تو اسی مصلی میں بابا کو اٹھایا گیا. امیر المومنین کو اسی گلیم میں، اسی مصلی میں لے کر چلے ہیں. بس آپ کو ماتم کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، میری طاقت بھی زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے. آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں، سامنے کی حقیقتیں ہیں، مگر انہیں پھر دہرا رہا ہوں. علی جب چلے ہیں تو سارے مسجد کے نمازی گریہ کر رہے تھے. زمین تا آسمان شور گریہ بلند تھا. ملائک گریہ کر رہے تھے، فرشتے گریہ کر رہے تھے، جبرائیل نوحہ پڑھ رہے تھے. تمام امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ ساتھ چلے. آگے آگے امام حسن ہیں. امام حسن اور دوسرے عزیز اقربا امام کو سنبھالے ہوئے ہیں. جیسے ہی بیت الشرف کے قریب پہنچے، امیر المومنین نے باصرار کہا میرے ساتھ آنے والوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں. بیٹا حسن ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں، بعد میں آ جائیں گے. ابھی واپس چلے جائیں، بعد میں آ جائیں گے. کچھ صحابی ایسے ہیں، روایتیں ہیں، میں صرف خلاصہ، مضمون کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اصل عبارتوں کو چھوڑ کر.
دو ایک ایسے صحابی ہیں جو بہت امام کے قریب ہیں، ان سے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں جا رہا ہے، تو امام کے ساتھ ساتھ چلے۔ امام نے پھر چاپے قدم محسوس کی، رونے کی آواز سنی، کہا مگر میں نے نہیں کہا واپس چلے جاؤ۔ کہا آقا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ کہا ابھی چلے جاؤ، ابھی زینب رو رہی ہے۔ ابھی ام کلثوم گریا کر رہی ہے، ابھی گھر میں بچیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا ان کی آوازیں باہر آئیں، تمہارے کانوں تک آئیں۔ بس دست ادب جوڑ کر یہیں پر ہر سوگوار امام کا کہتا ہے، ہر خطیب کہتا ہے آقا آج آپ کو یہ خیال ہے کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں غیروں تک نہ پہنچے، یہی کوفہ ہوگا، زینب رسن بستہ ہوگی، سربرہنہ ہوگی،